پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان، فیضان رمضان، رمضان مہمان، فیضان رمضان، رحمت رحمان، فیضان۔ آ جاؤ کس لیے آئے ہو آپ؟ پریشان لگ رہے ہو آپ، کچھ ہیں؟ کوئی قصہ سنوں گا تھوڑی، آپ سے سناؤں گا۔ آ جاؤ آج سارے بچے لیٹ ہو گئے، کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ ہیں کہاں گئے تھے؟ مجھے پتہ چلا باہر کوئی روزہ تازہ ہو رہا ہے، روزہ تازہ کرنے گئے تھے؟ پھر کیا کرنے گئے تھے؟ سنا بچوں کا روزہ تازہ بھی ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی تھوڑا سا پانی پی لیا دن میں، ہیں تھوڑے سے کوئی تھوڑا۔ ادھر آ جاؤ آپ بھی بیٹا، ادھر آؤ، گڑیا ادھر آؤ، اور آپ ادھر آؤ۔ روزہ کس کس نے رکھا ہوا ہے آج؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور ایک روزہ کس کا ہے؟ روزہ ہے؟ اور دن میں کتنے رکھے؟ ایک ہی؟ اچھا، تو دن میں بچے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ دن میں 2 3 روزے رکھ لیتے ہیں، دوپہر میں 12 بجے روزہ تازہ کر لیتے ہیں، پانی بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، 3 بجے 4 بجے بھی اس کو تازہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قصہ سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور انہی پر توریت کتاب نازل ہوئی تھی۔ 4 کتابیں نازل ہوئیں نا، آسمانی کتابیں۔ کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل۔ واہ واہ، سب کو پتہ ہے۔ تو توریت ان 4 میں سے ایک کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ فرعون سے آپ کا مقابلہ ہوا، فرعون کو آپ نے شکست دی، فرعون غرق ہوا، برباد ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک دن پوچھا کہ آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس دور میں، سب سے زیادہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں، علم آپ کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم مجھے دیا ہے۔ اب اصولی طور پہ تو بات ٹھیک تھی نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو نبیوں کو اپنے علم زیادہ دیتا ہے، اور نبی تھے وہ، اور بڑے جلیل القدر نبی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا، اور یہ اصولی طور پر بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی، یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یار اب یہ تم بچے، میں اگر یہ کہوں یہ بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے نا، تو میں تو کہہ سکتا ہوں، اور اگر تم کہو گے کہ بھئی جتنے بچے بیٹھے ہیں ان سب میں سے میں پیارا لگ رہا ہوں، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ برا لگے گا نا، ہے نا؟ اور یہ بچہ اگر بولے کہ سب سے کیوٹ بچہ میں ہوں، برا لگے گا۔ اور میں بول دوں کہ سب سے کیوٹ بچہ ہے تو ٹھیک ہے نا؟ دوسرا بول دے تو اور بات ہے، خود اپنے منہ سے ہی میاں مٹھو بننا۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کہ وہ کون ہے کہ جن کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ تو بہت اصرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اور فلاں مقام پہ اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اس سے جا کے مل لو۔ اور اس بندے کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ نہیں، کیا نا؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ خود تھے۔ اس بندے کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر کا مطلب پتہ ہے؟ خضر کا مطلب ہے ہریالی۔ جہاں وہ بیٹھتے تھے نا، ہریالی ہو جاتی تھی، جہاں جاتے ہیں ہریالی ہو جاتی۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں
تم لوگ حیران ہو جاؤ گے سارے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سب سے زیادہ جس نے عمر پائی ہے نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. سب سے زیادہ عمر ہے ان کی، اور بعض روایات کے مطابق ابھی بھی زندہ ہیں. بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق تو جب دجال آئے گا تو اس سے مقابلے میں کیا؟ ہاں. اور کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی ڈوب رہا ہو پانی میں، اور وہ بلیہ بن ملکان کو آواز دینا، بلیہ بن ملکان آؤ، بلیہ بن ملکان آؤ، مجھے بچا لو، بلیہ بن ملکان آؤ، تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، اور وہ ڈوبتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ بلیہ بن ملکان ان کا اسیا، اور بلیہ بن ابو العباس ان کی جو ہے وہ کنیت بھی تھی، اور بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے. تو خیر ان سے ملاقات ہونی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے ملاقات کے لیے فلاں مقام. کون سا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جہاں دو دریا مل جائیں گے آپس میں، وہیں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کو ساتھ لیا اور چلے گئے. کچھ راستے کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی رکھ لیا. ٹھیک ہے. جب کوئی جاتا ہے کہیں سفر پہ، آپ جاتے ہو تو کچھ کھانے پینے کے لیے رکھتے ہو نا؟ رکھتے ہو؟ کیا رکھتے ہو؟ برگر، پیزا ہے؟ تمہیں کیا زیادہ پسند ہے؟ پیزا. تمہیں برگر. اور تمہیں بریانی ساتھ لے جاتے ہو کہیں بھی جاتے ہو تو؟ اور تم؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سارے پیزے کے جو ہے نا وہ عاشق ہیں، سب پیزا کھاتے ہیں. اچھا خیر، وہ انہوں نے جو ہے نا پتہ ہے کیا ساتھ رکھا؟ کیا رکھا؟ پیزا، برگر، کھجور؟ نہیں، انہوں نے مچھلی پکا کے ساتھ رکھ لی. مچھلی پکا کے نا ساتھ رکھ لی، اور کہا کہ یہ کہیں بھوک لگے گی راستے میں تو کھا لیں گے. لے کے چلے گئے. تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی کچھ دیر سو جاؤں، پھر اس کے بعد سفر کرتے رہنا کہ بھئی تھک گئے ہیں تو کچھ دیر سو جانا چاہیے. سو گئے. حضرت یوشع بھی سو گئے. وہ جو ٹفن سا تھا وہ ساتھ رکھ لیا، اس میں کیا تھا؟ مچھلی. ٹھیک ہے نا، مچھلی تھی. تو اچانک حضرت یوشع کی آنکھ کھلی تو پانی کے پاس ہی وہ مچھلی، پکی ہوئی مچھلی ایک دم زندہ ہوئی، اور زندہ ہو گڑپ کر کے پانی کے اندر چلی گئی، اور جہاں گئی سرنگ بن گئی. ہے نا حیران کن بات؟ پکی ہوئی مچھلی کبھی زندہ ہوتی ہے؟ پکی ہوئی مچھلی نکلی اور گڑپ سمندر کے اندر. کیسے؟ گڑپ کر کے سمندر کے اندر چلی گئی. کہا یار، انہوں نے کہا اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کو بتاؤں گا کہ عجیب واقعہ ہوا کہ مچھلی ایک دم جو ہے نا وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی. ہم تو پکا کے لائے تھے، اب تو ہمارے پاس کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو حضرت یوشع بھول گئے کہ مجھے ان کو بتانا تھا. پھر چل پڑے آگے. اب آگے جا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کھانے کی طلب ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یوشع وہ لاؤ مچھلی. تو انہیں یاد آیا، اللہ، انہوں نے کہا ہاں وہ تو حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہاں پہ جہاں ہم سوئے تھے نا، اور جہاں وہ پانی مل رہے تھے آپس میں، تو وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر اور سمندر کے اندر گھڑپ کر کے چلی گئی تھی. تو وہ بہت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا، وہی تو جگہ تھی، ہمیں وہیں تو جانا تھا. حضرت خضر علیہ السلام سے ہماری ملاقات وہیں پر ہونی تھی. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، جہاں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ جہاں رہتا ہے وہاں پر موت حیات میں بدل جاتی ہے، وہاں پر مردہ زندہ میں بدل جاتا ہے جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے.
یہ اللہ کے نیک بندے کی شان ہوتی ہے۔ خیر پھر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام واپس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے کہ یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا کچھ دن۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میں جو کروں گا آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ بولیں گے، مجھے منع کریں گے، تو یہ آپ کو اور میرا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جو کہو گے میں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں مجھ سے زیادہ کیا علم ہے اور کیا تم جانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کی ملاقات ہوئی، پھر آگے 3 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے حیران کر دیا۔ 3 جگہ ایسی ہوئیں، اور یہ کون سی جگہ تھی یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب سارے جس کے روزے ہیں پانی نہیں پینا ہے، غڑپ کر کے ڈبکی لگاؤ ذرا پانی میں جا کے، نہیں نہا کے آگے ہو، اب افطار یہیں کرو گے نا، پکی بات، کون کون کرے گا؟ سارے جن کے روزے نہیں ہیں وہ زیادہ کریں، کھوجے دار زیادہ کھاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے روزے دار، ایک ہوتا ہے کھوجے دار۔ تو روزے دار جو ہے نا وہ تو سارے دن کا تھکا ہوتا ہے، کھوجے دار کپ کر کے کھاتا ہے۔ تمہارا روزہ ہے؟ تمہارا روزہ ہے؟ نہیں۔ کتنے روزے رکھے؟ ایک۔ دن میں کتنے رکھتی ہو؟ دن میں کتنے رکھتی ہو؟ ایک دن میں؟ اور تم دن میں کتنے رکھتی ہو؟ بس۔ تو یہ اس کے روزے تو تم سے زیادہ ہو گئے، تم مہینے کے رکھو گی 30 روزے اور یہ رکھتی ہے 60، تو اس کے زیادہ ہوئے نا۔ چلو پھر اب کل تمہیں واقعہ سنائیں گے، یہیں سے شروع کریں گے، یاد دلانا مجھے، کون یاد دلائے گا؟ کیا یاد دلاؤ گے؟ کل آؤ گی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا چلو جو بھی آئے مجھے کل یاد دلائے کہ کہاں سے واقعہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور آگے پھر اکٹھے چلے، کیا ہوا یہ ہم کل بتائیں گے۔ ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔